جگو سے کہتی ہے، جگو جا جلدی جا، کچھ میٹھے پھل لے آ توڑ کر، آج تیری نانو آنے والی ہے، جلدی سے لے آ، ان کو میٹھے پھل بہت پسند ہیں۔ جگو کہتا ہے، ماں میں جلدی سے جا کر لے آتا ہوں، نانو آنے والی ہیں، تم نے تو مجھے بتایا ہی نہیں، آج نانو میرے لیے کیا لے کر آئیں گی؟ تو گوری کہتی ہے، ارے کبھی نانو ایسے آئی ہیں، بڑی امیر ہے میری ماں، اور تجھے تو پتہ ہی ہے وہ ایسے خالی ہاتھ کبھی بھی نہیں آتی، آج بھی کچھ نہ کچھ لا ہی رہی ہوں گی تیرے لیے، جا تو پہلے پھل لے آ۔ یہ کہہ کر گوری چپ ہوتی ہے تو جگو پھل لینے چلا جاتا ہے۔ وہ میٹھے پھل توڑتا ہے تو اس کو راستے میں اپنے دوست مل جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ارے جگو یہ کہاں لے کر جا رہے ہو پھل؟ جگو کہتا ہے، میری نانو آ رہی ہیں، ان کے لیے لے کر جا رہا ہوں، اور تمہیں پتہ ہے میری نانو بڑی امیر ہیں، میرے لیے بہت چیزیں لاتی ہیں، میں تو بڑے مزے مزے کی چیزیں کھاتا ہوں جب میری نانو آتی ہے، کیونکہ ہم بڑے امیر ہیں نا۔ اور پھر یہ کہہ کر جگو چلا جاتا ہے تو اس کی نانو گھر میں موجود ہوتی ہیں۔ جگو اپنی نانو سے لپٹ جاتا ہے اور کہتا ہے، نانو نانو آج میرے لیے کیا لائی ہو آپ؟ نانو کہتی ہے، ارے لیگ پیس لائی ہوں KFC کے، یہ لو کھاؤ۔ پھر نانو KFC کے لیگ پیس نکالتی ہے تو گوری کہتی ہے، جگو جا باہر جا کے چڑیا کے بچوں کے سامنے کھا، ان کو دکھا دکھا کے کھائیں، ان کو کہاں نصیب ہوتی ہیں ایسی چیزیں، جا میرا بیٹا۔ اور جگو اپنا لیگ پیس اٹھا کر ایک پیڑ پر بیٹھتا ہے، سامنے ہی چڑیا کے دونوں بچے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جگو مزے مزے سے لیگ پیس کھاتا ہے، بڑا مزے کا ہے، ایسے کرتا ہے تو کوکو کہتا ہے، تھوڑا سا مجھے بھی دو، یہ کیا ہے؟ جگو کہتا ہے، ارے ہم بڑے امیر ہیں، یہ امیر لوگ کھاتے ہیں، تمہیں کیا پتا یہ KFC کا لیگ پیس ہے، جا تو یہاں سے، ہاں تھوڑا سا بچ گیا تو تجھے دے دوں گا۔ گڑیا کہتی ہے، کوکو ایسی باتیں نہیں کرتے، اور جب ساری کھا لیتا ہے تو تھوڑی سی جو بوٹی لگی ہوتی ہے وہ وہاں پر پھینک دیتا ہے جگو، لیکن گڑیا اس کو نیچے پھینک دیتی ہے اور کہتی ہے، بری بات کوکو، کسی سے مانگ کر نہیں کھاتے، اور کسی کی چیزوں پر دل بھی نہیں للچاتے، اور کسی کا جھوٹا بھی نہیں کھاتے، چلو آؤ گھر چلتے ہیں۔ جگو کہتا ہے، بڑی آئی کہیں کی، غریب لوگ کھا تو سکتے نہیں اور دوسروں کو بھی ایسی باتیں سناتے ہو۔ اور پھر وہ دونوں چلے جاتے ہیں اور جگو وہاں بیٹھ کر بہت ہنستا ہے۔ جب وہ گھر آتے ہیں تو گڑیا ساری بات اپنی ماں کو بتاتی ہے۔ ماں کہتی ہے، گڑیا میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے جگو کے سامنے اس کو مت لے کر جایا کرو، اگر جگو کچھ کھا رہا ہو تو اس کو لے آیا کرو، اس کی تو عادت ہے۔ لیکن گڑیا کہتی ہے، سچ بتاؤں مما، میرا بھی بہت دل کر رہا تھا، مجھے بھی بہت پسند ہے وہ والی چیز جو جگو کھا رہا تھا۔ اور پھر ٹونی کہتی ہے، اچھا تم بیٹھو، میں تمہارے لیے لے کر آتی ہوں۔ دونوں بچے خوش ہوتے ہیں۔ چڑیا کے پاس جو پیسے تھے وہ اپنے بچوں کی تکلیف نہ دیکھ سکی اور وہ لے کر جانے لگی کہ میں ان کو KFC لا دوں۔ راستے میں گوری ملتی ہے اور کہتی ہے، چڑیا چڑیا کہاں جا رہی ہو؟ چڑیا کہتی ہے، بہن اپنے بچوں کے لیے لیگ پیس لینے جا رہی ہوں۔ اور گوری کہتی ہے، ہاں تمہاری اتنی اوقات، ارے میرے 100 روپے تو واپس کر جو تو نے اس دن لیے تھے۔ اور زبردستی وہ اس سے چھین لیتی ہے۔ گوری رونے لگتی ہے۔ گوری وہاں سے اڑ جاتی ہے تو ٹونی رونے لگتی ہے اور ٹونی کہتی ہے، کتنی بے بس ہوں میں، اپنے بچوں کو کوئی ان کی پسند کی چیز بھی نہیں کھلا سکتی، میں اتنی غریب کیوں ہوں؟ اور وہ روتے روتے ایسے ہی وہاں پر کھڑی سوچ رہی تھی کہ وہاں پر سنہری پری آ جاتی ہے اور کہتی ہے، پیاری چڑیا کیوں رو رہی ہو؟ چڑیا کہتی ہے، کیا بتاؤں، میں بہت غریب ہوں، میرے بچے جو کھانے کی ضد کرتے ہیں میں ان کو نہیں کھلا پاتی۔ اب بھی وہ KFC کی لیگ پیس کھانے کا شور مچا رہے تھے، کیونکہ گوری کوی کا بیٹا جو کھا رہا تھا، اس لیے وہ ان کو دکھا دکھا کر کھاتا ہے۔ پری کہتی ہے، بس اتنی سی بات، یہ لو ایک پودا اور جاؤ اپنے گھر میں رکھ لینا، آنکھیں بند کر کے اس سے جو بھی مانگو گی یہ تمہیں دے گا، بے شک وہ لیگ پیس ہو یا پیزا برگر، سب کچھ ملے گا۔ ٹونی کہتی ہے، پری کیا آپ سچ کہہ رہی ہو؟ اور پری کہتی ہے، ہاں ہاں پیاری چڑیا، میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں گی، تم اتنی اچھی ہو۔ پھر چڑیا وہ پودا لے کر گھر آتی ہے۔ بچے کہتے ہیں، مما آپ لیگ پیس نہیں لائیں، وہ مایوس ہوتے ہیں۔ چڑیا کہتی ہے، بیٹا ابھی لو، جتنے کہو گے اتنے۔ پھر چڑیا آنکھیں بند کر کے پودے کو کہتی ہے، پودے پودے میرے بچوں کے لیے اور میرے لیے
لیگ پیس دے دے KFC والے اور مزے مزے کی دوسری چیزیں بھی۔ بچے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی ماں کیا کر رہی ہے، لیکن کچھ ہی دیر میں برگر اور لیگ پیس پودے پر لگ جاتے ہیں۔ بچے یہ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں۔ پھر چڑیا وہاں سے اتارتی ہے اور بچوں کو دیتی ہے اور خود بھی کھاتی ہے۔ وہ بہت مزے کے ہوتے ہیں۔ بچے تو خوشی سے پاگل ہو رہے ہوتے ہیں اور چڑیا کو بھی یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ ایسا سچ میں ہو گیا ہے۔ وہ تو اس کو مذاق سمجھ رہی تھی۔ پھر ادھر جگو ماں کو بتاتا ہے، ماں آپ کو پتہ ہے وہاں پر مجھے گڑیا نے اور ککو نے بتایا کہ ان کے گھر میں ایک پودا ہے جس سے آنکھیں بند کر کے جو مانگو وہی ملتا ہے۔ وہ روز KFC کے لیگ پیس اور برگر کھاتے ہیں۔ مما ہمیں تو وہ لے کر آنا چاہیے۔ اور پھر گوری کہتی ہے، اچھا اگر ایسی بات ہے تو جب وہ اپنے گھر سے باہر جائیں گی تو دیکھ، وہ پودا اٹھا کر ہم اپنے گھر میں لائیں گے اور دیکھنا مزے مزے کی چیزیں تو ہم ہی کھائیں گے۔ پھر جب وہ سب ندی پر پانی پینے گئی ہوتی ہیں تو گوری اور جگو آ جاتے ہیں اور گوری آنکھیں بند کر کے کہتی ہے کہ پہلے میں چیک تو کر لوں یہ صحیح بھی ہے یا مذاق ہے، کہیں اٹھا کر لے جائیں اور کچھ بھی نہ ہو۔ پھر گوری آنکھیں بند کر کے کہتی ہے، پودے میرے لیے جلدی سے لیگ پیس نکال دے اور برگر بھی، اور مزیدار قسم کے ہونے چاہیے۔ ہاں گوری یہ کہتی ہے تو اور اپنی آنکھیں بند کر جب گوری یہ والی باتیں کرتی ہے تو پودے کے اوپر 2 ڈنڈے لگ جاتے ہیں۔ گوری کہتی ہے، ارے یہ کیا، میں نے تو تم سے برگر اور لیگ پیس مانگے، یہ ڈنڈے کہاں سے آ گئے؟ تو پودا کہتا ہے، تم دونوں کے لیے ڈنڈے ہی کافی ہیں اور یہی ہونا چاہیے۔ یہ پیڑ جو ہے، یہ پودا صرف ٹونی کا ہے اور کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اور وہ خوب ڈنڈوں کی بارش ان دونوں پہ ہونے لگتی ہے۔ گوری اور جگو چیخیں مارتے ہیں، بچاؤ، اور بہت مشکلوں سے اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگتے ہیں، کیونکہ پودا تو رک ہی نہیں رہا تھا ڈنڈے مارنے سے۔ اسی لیے ان کو یہی لگا کہ ان کو بھاگ جانا چاہیے۔ وہ بہت کوشش کر کے دونوں وہاں سے بھاگتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو جلدی سے لائک اور سبسکرائب کریں، کیونکہ جب آپ لائک سبسکرائب کریں گے تو تبھی تو ہمیں اچھا لگے گا نا۔